نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم بآواز بلند محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند اونچا پڑھنے کو کہتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الصلاۃ گا ذرہ بھر جو بھی دغا ختم نبوت سے اور نبی کو راضی کرتا ہے لگا کر جان کی بازی. نبی کو راضی کرتا ہے لگا کر جان کی بازی. مریض عشق پاتا ہے شفا ختم نبوت سے. مریض عشق پاتا ہے شفا ختم نبوت سے. اور نہ سچا امتی ہے اور نہ وہ مومن کامل. نہ سچا امتی ہے اور نہ وہ مومن کامل. نہیں دل سے جو یارو آشنا ختم نبوت سے. وہ مرزا کفر کا پتلا جہنم میں ہوا واصل. وہ مرزا کفر کا پتلا جہنم میں ہوا واصل کہ جلتا تھا کمینہ بے حیا ختم نبوت سے. وہ مرزا کفر کا پتلا جہنم میں ہوا واصل کہ جلتا تھا کمینہ بے حیا ختم نبوت سے. اور خدا کی رحمتیں تم پر چھما چھم خوب برسیں گی. وفا کر کے تو دیکھو تم ذرا ختم نبوت سے. اور سراسر تاجدار گولڑا کا فیض ہے سارا. سراسر تاجدار گولڑا کا فیض ہے سارا کہ تیرا دل ہے سید پرزیا ختم نبوت سے. امین امانات حضور مصلح امت استاذی و استاذ العلماء زینت آل رسول حضرت علامہ پیر سید انعام الحق شاہ صاحب کاظمی ضیائی دامت برکاتم العالیہ ناظم اعلیٰ مرکز اسلام گلستان میرے علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی امین امانات مصلح امت تصویر حضور مصلح امت وکیل ناموس رسالت اور سپریم کورٹ میں اس وقت ختم نبوت کا کیس دلیری کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ لڑنے والی نابغہ روزگار شخصیت زینت آل رسول حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی ضیائی سلطان پوری نائب ناظم اعلیٰ مرکز اسلام جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی اور آپ کا سایہ سیادت میں تشریف فرما میرے خطہ کشمیر کے پاکستان بھر کے غیور عشاقان رسول علماء کرام سادات والا شان اور محققین اہل سنت معلمین مدرسین اساتذہ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیور غلاموں میں سب کے ناموں کو جمع کر کے نام مصطفیٰ پر قربان کرتا ہوں. جتنی دیر ان کا ذکر کروں گا ہم اپنے آقا کا تذکرہ کریں گے اور ان کی طرف سے انشاءاللہ خیر لیں گے جو دنیا میں بھی ہمیں کام آئے گی اور قبر و حشر میں بھی ہمیں کام آئے گی. تنظیم علماء ضیاء العلوم مظفر آباد ڈویژن کی محنت کوشش کاوش تاجدار ختم نبوت سے وفا اور عقیدتوں کا اظہار
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو حضرات آپ کی دعوت پر تشریف لائے ان کے لیے میں دیدہ و دل فرشرا کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، حضور تاجدار ختم نبوت کے لیے آیا ہے، ان کے اگر پاؤں کے نیچے میں اپنی آنکھیں بچھاؤں، اپنا دل بچھاؤں تو یہ بھی کم ہے۔ پر ہاں بہرحال جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا بھی بڑا تذکرہ ہوا، حضور مصلح امت کا بھی بڑا ذکر خیر ہوا، آپ کا خانوادہ عالی شان کا بھی بڑا ذکر خیر ہوا۔ اب میں وہ سبق آپ کو سناؤں گا جس کی وجہ سے مصلح امت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، اور وہ سبق ہے تاجدار ختم نبوت کی محبت کا۔ امام الانبیاء، جانے کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، ختم الرسل، آقا کل، مولا کل، ملجا کل، ماوا کل، نور کل، حضور کل، سرور کل، بہار کل، نکھار کل، مختار کل، سردار کل۔ ذرا اینڈ تک ایک دفعہ نا ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ اسی طرح پتہ چلے کچھ عنوانوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ چیلم کا جلسہ اور انداز کا ہوتا ہے، ایصال ثواب کا جلسہ اور انداز کا ہوتا ہے، تعزیت کا جلسہ اور انداز کا ہوتا ہے، اور ختم نبوت کا جلسہ اور انداز کا ہوتا ہے، ناموس رسالت کا جلسہ اور انداز کا ہوتا ہے۔ یہاں سر جھکا کر بات نہیں کی جاتی، یہاں سر اٹھا کر بات کی جاتی ہے، یہاں کوئی ڈر کر بات نہیں کی جاتی۔ نبی پاک کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، غداران ختم نبوت کو للکار کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور نبی پاک کے دشمنوں اور باغیوں اور گستاخوں کی چھاتی پہ چڑھ کے مونگ تل کر غیور عاشق رسول کی طرح بات کی جاتی ہے، اور زمانے کو بتایا جاتا ہے کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا بس نام سہارا دیتا ہے۔ نہیں، اگر آپ کی قسطیں ختم ہو جائیں تو پھر میں نعرہ لگا لوں نا، یہ نعرہ قسطوں میں نہیں لگتا۔ ایک مجاہد اٹھ کے نعرہ لگائے اور سارے جواب دیں۔ میں معذرت چاہوں گا، پھر میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نعرہ تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء کا نعرہ، یہ نعرہ رسول اللہ کا نعرہ ہے، یہ امام الانبیاء کا نعرہ ہے، سید المرسلین کا نعرہ ہے، خاتم الانبیاء کا نعرہ ہے، صدیق مرشد کا نعرہ ہے، فاروق پیشوا کا نعرہ ہے، عثمان کے دلربا کا نعرہ ہے، علی کی جان کا نعرہ ہے، مدینے کے سلطان کا نعرہ ہے، زہرا کے بابا کا نعرہ ہے، اور آل ایمان کے کعبہ کا نعرہ ہے۔ تم اپنے قائدوں قیادت کے نعرے لگاتے نہیں شرماتے، سیاسی لوگ اپنے قیادت کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں شرماتے۔ یہ نعرہ تاجدار ختم نبوت رسول اللہ کا نعرہ ہے، حضور کا نعرہ۔ اور کون سا امتی ہے جو نبی کو زندہ باد نہ کہہ سکے؟ اس لگے کہ صاحب کی زندگیاں رسول اللہ کے قدموں کے صدقے ہیں۔ آخر تک ہاتھ اٹھا کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ کائنات اللہ نے بنائی بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے، بچائی بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے، بسائی بھی رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ یہ پربت میرے نبی کا صدقہ، یہ آبشاریں میرے نبی کا صدقہ، یہ جھرنے میرے نبی کا صدقہ، یہ شمس و قمر، شجر و اجر، برگ و ثمر، کچھ کو تر، پیرو پر، چنین و چنا، این و آ، یہ جگمگاہٹ، یہ باغ بن، یہ بلبل کا ترنم، یہ گل کا تبسم، یہ وسط کائنات، اور یہ پھول، یہ کلیاں، اور یہ پیر فقیر علماء، ساری کائنات میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نہ ہوتے یہ جہاں نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے زمین و آسمان ہوتے۔ اور میں سہیلی سرکار اور شاہ عنایت کی چوکھٹ میں بوسہ دے کر بڑی سرکار اور گولڑے کے تاجدار اور مصلح امت کا پیغام آپ تک باشگاہ بن
की कसम है, कायनात में जितनी भी हरकत है ये सारी मोहम्मद के कदमों की बरकत है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। लब्बैक का माना है ना हाजिरी लगाना, समझते हो ना? लब्बैक का माना जैसे यहाँ हाजिरी बोलते हैं। मैंने खुद जना पायलट हाई स्कूल से मेट्रिक का इम्तिहान पास किया है। जब हाजिरी बोलते हैं या कहते हैं हजर जनाब पहले कहते थे, फिर ये सर कहते हैं, और अरबी में कहते हैं लब्बैक। और लब्बैक का समझते हो कि या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत के लिए हम हाजिर हैं, हुजूर आपकी खत्म नबूवत के लिए हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह आपकी ताज़ीम के लिए, तकरीम के लिए, तौक़ीर के लिए, नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए, या रसूल अल्लाह हम हाजिर। हमारी जवानियाँ, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे कुर्बान है। हम जमाने को बताना चाहते हैं हम हर दुख जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, मोहम्मद की जुल्फों से बेवफाई बर्दाश्त नहीं। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। कुछ हजरात हुजूर के नाम पर हाथ उठाते हुए शर्मा रहे हैं। उनका अगर मुझे पहले पता होता तो उनकी जगह में 25-30 मलंग भरी इमाम से साथ ले आता। हुजूर के नाम पर यहाँ अभी वो बता रहे थे कि जी बिजली हमने सस्ती कराई है। मेरा भी इस खिते से भी ताल्लुक है और खिते से भी ताल्लुक है और पाकिस्तान से भी ताल्लुक है। ये सिर्फ मेरे वेस्टकोट पर पाकिस्तान का झंडा नहीं है, हमारे दिल में भी पाकिस्तान का झंडा है। और याद रखो कश्मीर वालों में आपसे कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक किसी सरजमीन से है, मुजफ्फराबाद से है। पाकिस्तान और कश्मीर अलग नहीं है। किसी की साजिशों का शिकार न होना, किसी की रेशा तवानियों का शिकार न होना। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और जुदा करने वाले खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर कल भी पाकिस्तान के साथ था, आज भी पाकिस्तान के साथ है, हमेशा रहेगा। मेरे आका के गुलामों सुन लो, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो आपने मेहनत की है वो बिजली आपका घर रोशन करेगी। खत्म नबूवत पर पेरा दोगे, ये से आपकी कब्र रोशन करेगी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। वाह वाह शाह, वाह वाह। ये तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछिए, ताजदार सदाकत। लुत्फ आ रहा होगा ना, लुत्फ आ रहा। शान सिद्दीक़ सुनो और औलादे अली से सुनो। नहीं ना, जरा प्यार से कहो सुभान अल्लाह। शान सिद्दीक़ औलादे अली बयान करे और औलादे अली की सदारत में बयान करे। ताजदार सदाकत, ताजदार खिलाफत, इमाम सहाबत व ताबईन, नाइब रसूल, जानशीन पैगंबर, अफजलुल बशर बादल अंबिया। हम बुर्के डालकर बात करने वाले नहीं हैं, जो अकीदा दिल में वो जुबान पर है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बेतहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। आपका अंदाज़े मोहब्बत देखिए, आपका रसूलुल्लाह से अंदाज़े वफा देखिए। दारे अरकम में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाकर, एक अल बदाया वन निहाया की 3री जिल्द में है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर में फरमाया या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करने लगा हूँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा में। सिद्दीक़ अकबर ने ऐलान किया, वक्त थोड़ा है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और रवायत में है काम अबू बकरिन फिन नासे खतीबन व कान अव्वलु खतीबिन यदउन नासा इल्लाह व इला रसूलिही व इला रसूलिही। सिद्दीक़ अकबर खतीब की हैसियत से खड़े हुए
میں اتنے دھیمے لہجے میں ربیع الاول آ رہا ہے، یہاں قبلہ چشتی صاحب یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، ہر نعت خان کہتا ہے حضرت حسان نعت خان مصطفیٰ ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، حسان ثنا خان مصطفیٰ ہیں تو تاجدار صداقت ابو بکر خطیب مصطفیٰ ہیں۔ قام فی الناس خطیبا، صدیق اکبر خطیب مصطفیٰ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے، فرمایا یہ وہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا، اور پھر جب آپ پر حملہ ہو گیا، کہیں سے پتھر آیا، کہیں سے اینٹ آئی، کسی ظالم نے ڈنڈا مارا، سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک پھٹ گیا، آپ کی ہڈیاں مبارک ٹوٹ گئیں اور آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آج مرکزی سیرت کمیٹی کی اس مرکزی جامع مسجد میں ہمارے لیے شاید بیٹھنا مشکل ہو جائے، نعرہ لگانا مشکل ہو جائے، اپنے کام کو چھوڑ کے یہاں آنا مشکل ہو جائے۔ صدیق اکبر نبی کی وفا میں، نبی کے عشق میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور روایت میں لف فی ثوبن، آپ کو کپڑے میں لپیٹا گیا، لپیٹ کر گھر لایا گیا، اس کپڑے سے آپ کے بدن سے رسنے والا خون ٹپک ٹپک کر داستان وفا کو رقم کر رہا ہے اور نقوش محبت کو صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو گھر میں لایا گیا، ایک دن گزرا، یہ روایت میں آتا ہے 2 دن گزرے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم سے خون نکل گیا ہے، آپ میں نکاحت طاری ہو گئی ہے، کمزوری اتنی ہے، ویکنس اتنی ہے کہ اٹھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، آنکھیں کھول نہیں سکتے۔ ماں نے قریب ہوئی، جب آپ کے یتحرک کو شفتے ہے، آپ کے ہونٹ حرکت کیے، ماں کہتی ہیں فدنوت من ہو، میں قریب ہوئی تو میں نے پہلی آواز سنی، آپ فرما رہے ہیں کیف رسول اللہ ما فعلا بے رسول اللہ ما فعلا، نہ ہائی بائی کیا، نہ گریہ کیا، نہ زاری کی، نہ درد کا، نہ آہ کا، نہ قرب کا اظہار کیا، فرمایا بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اور پھر ماں آپ کی والدہ آپ کے پاس گھی شکر لے کے آتی ہے، آگے دی ابو بکر یہ گھی کا گھونٹ بھر لو، یہ تھوڑا سا دودھ پی لو، یہ زخم مندمل ہو جائیں گے، بدن میں قوت آ جائے گی۔ اور الفاظ سنو صدیق اکبر کے، فرمایا واللہ ہے اے میری اماں، واللہ ہے معزو کو تامن ولا شرابن خطارا وجہ رسول اللہ، میری امی اس وقت تک میں نہ گھی کھاؤں گا، نہ گھی کا گھونٹ بھروں گا، نہ شکر چکھوں گا، نہ دودھ پیوں گا، اور نہ ہی میں کھجوریں کھاؤں گا، کیوں؟ جب تک میں رسول اللہ کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جلوہ محمد نہ دیکھ لوں، سراپہ مصطفیٰ نہ دیکھ لوں۔ گویا صدیق اکبر نے بتا دیا وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو خزاں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، ابو بکر وہ عاشق ہے جو خزاں کی وجہ سے نہیں، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھا کے بولیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ کشمیر کشمیر اولیاء کی دھرتی ہے، کشمیر فقیروں کی سرزمین ہے، آزاد کشمیر اولیاء کی دھرتی ہے۔ میں مصلح امت قبلہ عالم جگر گوشہ شہید کربلا حضرت سید السادات پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاپوش برداری کا صدقہ اور غلامی کا صدقہ میں یہ کہہ رہا ہوں، صدیق اکبر نے بھی بتا دیا۔ اور تاجدار گولڑا، کشمیر والوں یہاں تو فیض ہے تاجدار گولڑا کا، ایک دفعہ پیار سے ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، اور پیار سے کہو سبحان اللہ۔ ختم نبوت کانفرنس ایسے ہوتی ہے کہ نبی کے دیوانے کے آنکھوں میں عشق، سینے میں عشق مصطفیٰ کا دیا بھی جل رہا ہے، اور آنکھوں میں نبی کے دشمنوں کے لیے خون بھی اترا ہوا ہے۔ حضرت
حضرت تاجدار گولڑا قبلہ عالم لوگ کہتے ہیں نا اولیاء کا کام صوفیاء کا کام صرف تسبیح چلانا ہے، صوفیاء کا کام صرف دم ڈالنا ہے، صوفیاء کا کام صرف چلہ کشی کرنا ہے، صوفیاء کا کام صرف ذکر اذکار کرنا ہے، صوفیاء کا کام جناب صرف پھونکے مارنا ہے۔ کہا نہیں، تاجدار گولڑا سے بڑا صوفی کون ہے؟ در کف جامع شریعت، در کف سمدان عشق، علم کا دریا بھی ہے، روحانیت کا دریا بھی ہے، وہ مصطفیٰ کے علم کا وارث ہے، وہ علی کے علوم کا مظہر ہے، وہ امین حسن حسن ہے۔ تاجدار امین حسن حسن ہے، مظہر جرت حسین ہے، عکس شہنشاہ چشت ہے، جگر گوشہ غوث اعظم ہے۔ کئی لوگوں نے کہا حضرت مرزا للکار رہا ہے، یہ تو مولویوں کا کام، علماء کا کام ہے، میدان میں نکلنا، مباحثے کرنا، مناظرے کرنا۔ آپ پیر ہیں، آپ صرف فقیر ہیں، آپ تو دم کرنے والے ہیں۔ تاجدار گولڑا نے، علی کے بیٹے نے یہ صدائے دل نواز بلند کی کہ باطل کے ایوانوں میں بھی اس کی پاس گشت سنائی دے رہی ہے۔ فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ نبی کا دشمن لاہور میں قادیان میں للکارتا رہے اور میر علی گولڑے میں چھپ کر بیٹھا رہے۔ فرمایا میری عقیدتوں کا قبلہ حسین ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک اٹھائیے ہم لگائیے نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ میں سارے علماء وہ قبلہ برکتی صاحب یادگار اسلاف ہیں، علامہ صدیقی صاحب، قبلہ سیفی صاحب، وہاں سے لے کر یہ جتنے شیخ علماء بزرگ ہیں، میں اور کیا کہوں، یہ ان کے جو نبی کے لیے آئے ہیں ان کے جوڑے میرے سر کا تاج۔ مگر تاجدار گولڑا نے بتایا میری عقیدتوں کا قبلہ حسین ابن علی ہے، میری چاہتوں کا مرکز حسین ابن علی ہے، میری محبتوں کی معراج حسین ابن علی ہے، سالار قافلہ حسین ابن علی ہے۔ اس لیے مجھے معین بے کسا نے بتایا ہے کہ حسین دنیا نہیں ہے، دین است حسین۔ جس کو تم حسین کہتے ہو ہم اسے دین کہتے ہیں، جسے تم دین مصطفیٰ کہتے ہو ہم اسے علی کا حسین سمجھیں گے۔ فرمایا امام گاج کے بول ایک دفعہ نہیں ہے نہ اٹھو تسی نہ ذرا اور 3 دفعہ نعرے ادھری مارو۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور پھر میں اولاد علی کے سائے میں اگر امام کی بارگاہ میں یہ جملہ بھی کہہ دوں، دیکھو نا نبی علیہ السلام فرمانا ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تخرجون، جیسے زندگی گزارو گے ایسے موت آئے گی، جیسے موت آئے گی ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ حسین کی زندگی کا اختتام سجدے کی حالت میں ہوا ہے۔ اور سن لو حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے احرام باندھا نا حج کا، ایک صحابی اونٹنی سے گرے، آپ کی شہادت واقع ہو گئی، اٹھا کر آپ کی میت حضور کے قدموں میں لائی گئی، گولڑے سے آواز آتی ہے، نظر ان سے قصدن ملائی گئی ہے، سمجھ بوجھ کر چوٹ کھائی گئی ہے، یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے، تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اسی حال میں دفن کرو۔ اہل علم جہاں تشریف فرما ہے محققین، فرمایا
کہ یاتی یوم القیامت ملبیہ، یہ قیامت والے دن جب آئے گا نا یہ تلبیہ کہتا ہوا آئے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ یہ علماء محققین سے پوچھئے، وہ جاج بیٹھے ہوئے ہیں، حج کا احرام کسی نے 3 دن کا باندھا، 4 دن کا باندھا، 5 دن کا باندھا، میں حج تمتع قران و افراد پر بات نہیں کر رہا، سارے علماء اس بات کو باریکیوں کو جانتے ہیں، مگر کتنا لمبا باندھو گے؟ تو آپ 5 8 10 دن کے لیے باندھو گے نا، مگر سرکار نے فرمایا یاتی یوم القیامت ملبیہ، یہ حالت احرام میں گیا ہے، قیامت تک حالت احرام میں ہے، قیامت کو اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھو بطور استشہاد، اب سرزمین کربلا میں آؤ کہ وہ احرام کی حالت میں گئے، حسین سجدے کی حالت میں گئے، اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ قیامت تک حالت احرام میں ہے، حسین قیامت تک حالت سجدہ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی کس حال میں اٹھے گا؟ علی کا بیٹا قیامت کو بھی کربلا سے سبحان ربی جلالہ کا نعرہ لگاتا ہوا اٹھے گا۔ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، نماز جاری ہے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، حسین تیری عظمت کو سلام ہو، حسین تیری عظمت کو، حسین تیری عظمت کو۔ ایک بات اٹھا کر کے ہم تو اپنے قائدین کو سلام کرنے والے ہیں، ہم تو حضور مسلح امت کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں، اپنے اسلاف علماء اسیران ناموس رسالت کو سلام کرنے والے ہیں۔ ارے حسین وہ ہے جسے فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہو سلام یا حسین۔ ختم نبوت پر پیرا دینے کی جرت وہی رکھتا ہے جو حسینیت کے کردار سے آشنا ہے، جس کے سینے میں حسین ہو، جس کے اندر حسینیت ہو، جس کے اندر حسینی جذبہ ہو، قافلہ سالار حسین ابن علی ہو۔ تاجدار گولڑا قبلہ عالم نے فرمایا میں تو یہ نہیں برداشت کر سکتا، ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ نبی کا دشمن للکارے اور میں اندر بڑھ کے تسبیح پڑھتا رہوں۔ فرمایا یاد رکھو امن میں تسبیح پڑھنا بھی یہ نبی کے عاشقوں کی سنت ہے، اور جب دین پر وار ہو تو کربلا میں جانا بھی یہ نبی کے نوازوں کی سنت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام علماء باتیں بیان کریں، میرے آقا نے فرمایا قد انقطع دن نبوت و رسالہ فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، او کما قال، فرمایا مجھ پر اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا لی عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد انا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس یوم القیامت علی قدمیہ وانا العاقب، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا میرے 5 اسماء مشہور ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ ایسے میں ایک بات ذوق کی کہہ دوں، میں بخاری پڑھی ہے حضور مسلح امت حضرت قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے جب یہ حدیث پڑھی نا ایک نقطہ بیان کیا، فرمایا بیٹا دیکھو نا محمد نام ہی اتنا میٹھا ہے، 2 میمیں اللہ نے رکھی ہیں، اور میم کا تقاضا ہے جب ادا ہو نا ہونٹ مل کر جدا ہوتے ہیں تب میم ادا ہوتی ہے، جب 2 بوسے ہوں نا پھر محمد، اللہ کو ہو ایک دفعہ کہہ دیں اللہ، کوئی پریشانی نہیں ہو کہہ دیں اللہ، اور زور سے کہیں اللہ، اللہ کہیں ہونٹ کھل جاتے ہیں، محمد کہیں تو 2 مرتبہ ہونٹ مل کر جدا ہوتے ہیں۔ آل عشق کہتے ہیں لگتا ایسا ہے کہ رب نے اپنے حصے کا بوسہ بھی اپنے یار کے نام میں رکھ دیا، اپنے حصے کا بوسہ بھی اپنے محبوب کے نام میں رکھ دیا ہے۔ کیوں رکھا؟ کہ نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم افلاق یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکر اب دیکھے کہ محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، اللہ و قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کھڑے ہو کے استقبال کیجیے اپنے خیر کا، ہماری آج کی اس محفل کی زینت بن رہے ہیں حضور مناظر اسلام، اسیر ختم نبوت، وکیل عقید ختم نبوت، محافظ ناموس رسالت، اصحاب رسول، اولاد رسول، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان شمشیر حیدر کرار اور حقیقی شمشیر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شیر خدا کا شیر آیا ہے محفل کے اندر، اور شیر خدا کے نام کا نعرہ نہ لگے، اور کیوں نہ لگے؟ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا مجاہد ہے، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کی ذات کے اوپر پہرا دیا، وہ حیدر کرار ہے۔ اسی لیے انہی کا شیر حیدر کرار، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کی جلوہ گری ہو اور نعرہ حیدری نہ لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جتنے لوگ آئے ہیں ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے اور بولیے حیدر، 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 حیدر۔ یہ شرما کے نعرہ نہ لگائے، بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے حیدر کرار کا نام لینا۔ اور یاد رکھیے حضرات، ختم نبوت کا جو سب سے بڑا پہرے دار ہے وہ یقیناً حیدر کرار ہے۔ حیدر، 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 تاجدار ختم نبوت۔ حضرات تشریف رکھیے، تشریف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب چونکہ اور خطابات ہونے ہیں، میں جتنا وقت تھا اس بات میں ختم کر چکا ہوں۔ صرف ایک بات پیغام کے طور پر دے رہا ہوں، یہ دل کے کانوں سے سنیے۔ مرکز اسلام گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں قائد ملت اسلامیہ شاہ امام احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہ خطاب کیا، اور وہ خطاب کے دو اقتباس آپ کو میں سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے وہاں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں محاذ پر ختم نبوت کی جنگ لڑ رہا تھا، اور فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج کتنی ہی طاقتور ہو، بڑی جرت مند فوج ہے اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہے، مگر مجاہد مورچے پر تبھی لڑ سکتا ہے جب پیچھے GHQ سے اسے کمک مل رہی ہو، طاقت مل رہی ہو۔ کہا میں قومی اسمبلی کے فلور پر ختم نبوت کے محاذ پر مجاہد کی صورت میں لڑ رہا تھا، اور ساری دلائل کی قوت میرے پاس جو مجھے پہنچ رہی تھی، اور مرزائیوں کو شکست فاش دینے کے لیے وہ مرکز اسلام گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سے حضرت سفیر اسلام مصلح امت کی طرف سے پہنچ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک بات سنائی، اور میری تقریر کا یہ لب و لباب اور آج پیغام ہے آخر تک، جتنے عاشق ہیں اس کو دل میں جگہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں قومی اسمبلی میں ختم نبوت کا یہ کیس لڑ رہا تھا، کہتے ہیں جب کراچی سے اس دوران مجھے فون آیا کہ جناب آپ فلاں دن اگر کراچی تشریف لائیں تو آپ کی میرے پاس دعوت ہے۔ فرمایا میں اتفاق سے گیا، اور ایک سیٹھ کے پاس وہاں جو ملنے والے تھے، دعوت کا انہوں نے اہتمام کیا تھا کھانے کا۔ آپ اپنی نقل و حرکت چھوڑ کے اس طرف توجہ کریں، یہ پیغام ہے میرا آپ کے لیے۔ فرمایا کہ یہاں مختصر کرتا ہوں، کھانے پر جب ہم گئے، کہتے ہیں کہ کھانا لگا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضرت انتظار کریں، ایک اور کوئی مہمان آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر مل کے کھانا کھائیں گے۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ضیاء العلوم کے سٹیج پر یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک ایک کار آئی،
اور وہاں رکی اور وہاں سے اس کی ڈگی سے ایک بڑا ٹیچی کیس کھینچ کر اس کو جسے سوٹ کیس کہتے ہیں یہ بڑا ٹیچی کیس کھینچ کر 2 بندے لے کے آئے اور ڈرائنگ روم میں وہ سوٹر بوٹر جو صاحب تھے ان کے ساتھ لے کے آئے وہاں رکھ کر چھوڑ گئے اور مجھے وہ دو صاحب کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے ہے. میں نے کہا میرے لیے کیوں؟ نہ الیک سلیک ہے، نہ جان پہچان ہے، نہ کوئی تعلق واسطہ ہے، میرے لیے کیوں ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے زب کھولی، کہتے ہیں کہ ڈالروں سے بھرا ہوا وہ پورا سوٹ کیس اتنا بڑا جو ٹیچی کیس تھا ڈالروں سے بڑا ہوا، گڈیاں تے در تے اس ڈالروں کی لگی ہوئی. کہنے لگے یہ تو پہلی قسط ہے، ایسے کئی ٹیچی کیس آپ کو اور ملیں گے. میں نے کہا کس لیے؟ کہ لگا وہ جو قومی اسمبلی میں آپ نے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے قرارداد جو پیش کی ہے نا اس کو واپس لے لیں، اس کو واپس لے لیں. مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فون کہا اچھا آپ مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہیں، اپنے لہجے میں اپنا آپ مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی سمجھیے. آپ نے کہا آپ تاخیر ہو گئی ہے، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، ہمارا سودا کہیں اور ہو چکا ہے. سمجھے ہمارا سودا کہیں اور ہو چکا ہے. وہ دیکھا انہوں نے کتنا دیا، میں زیادہ دوں گا. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وہ غیور نظریاتی بیٹا امام نورانی کہتا ہے خاموش منہ بند رکھو، ان سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. وہ ہیں کون کہ میں زیادہ دوں گا؟ خاموش. فرمایا تم کچھ دولت دنیا دو گے، مصطفیٰ کریم نے شفاعت عطا کر کے مجھے اپنے بازار میں خرید لیا. اور پھر اٹھے مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ تو مالک جو تھا گھر کا کہا کھانا کھا لو. انہوں نے کہا نہیں، ایسے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاؤں گا جس سے میری غیرت کا سودا ہو، میرے ایمان کا سودا ہو. اور مولانا نورانی بحیرہ ہند کے تھپیڑوں پر کراچی جو فکر اعلیٰ حضرت کی لیرن تک پہنچی تھی اس کو پروے کار لگا کے اس کو ٹیچی کیس کو ٹھوکر مار کے کہا کروں بدے آلے دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے.